السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کروں گی۔ یہ واقعہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ ایک واقعہ ان آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت ایک امید ہمیں نظر آتی ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ٹاپک تو میرا کچھ اور تھا، انشاءاللہ ٹاپک بھی بیان کروں گی۔ پہلے اس واقعے کو بیان کروں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹاپک پہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے مریم کو
بیٹا ساتھ آپ ساتھ ساتھ مائک اپنا میوٹ رکھیں. مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا اس کے سرپرست بنے. جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے. انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں سے ہوگا. زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس واقعے میں جو سبحان اللہ، سب سے پہلے تو مریم علیہ السلام کی والدہ کا مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد ہونے والی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی. اور پھر جب ان کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ان کو حسرت آتی ہے کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو عطا کیا تھا. تو ان کے ذہن کے مطابق لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور یعنی لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا طاقت کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر. تو وہ لیکن انہوں نے ان کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، ان کا نام مریم رکھا. ٹھیک ہے. پھر آگے جو یہاں پر واقعہ آتا ہے نا زکریا علیہ السلام کا، کہ جب زکریا علیہ السلام جب بھی ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے. انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو فوراً سے جو ہے نا وہ دعا کرنے لگے اس موقع پر، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کا جواب دیکھیں کہ وہ کس طرح کا جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہا ہے رزق، اور پھر اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. اور پھر زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا. تو زکریا علیہ السلام اپنے آپ سے بالکل نا امید تھے کہ ان کی اولاد ہوگی، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی جیسے کہ اگلی آیات سے ظاہر ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے دعا مانگی اور ان کا یقین اتنا پختہ تھا دعا کے اوپر کہ وہ کہ ان کے پاس جو ہے نا ان کی دعا قبول ہو گئی. تو یعنی یہاں سے جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں جتنے مرضی پریشان حالات کے اندر ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ہو، رب کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہو، تو ہمارا دعا کے اوپر یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم دعا مانگتے ہیں. دعا دل سے نکلنے والی آواز کا نام ہے. جیسے انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاس رزق دیکھا، تو وہ فوراً سے اس موقع پر انہوں نے رب سے دعا کی اور کہنے لگے یا رب اپنے پاس مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. پھر جب ان کے پاس فرشتے لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے، تو انہیں یقین نہیں آیا، کیونکہ اسباب جو نہیں تھے، وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی. تو سبحان اللہ انہیں یقین بھی تھا کہ اللہ سے دعا مانگنے سے جو اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. لیکن پھر وہ ایک دم سے انہیں یقین، یعنی ان کا یقین تھوڑا سا ہل گیا کہ میرے پاس کیسے اولاد ہوگی، کوئی اسباب تو ہے ہی نہیں. تو آگے اگلی آیات میں فرماتے ہیں میرے لیے کوئی نشانی بناؤ، یعنی کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یا رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے. اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے. تو سبحان اللہ یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں امید ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھی نا امیدی بھی ہوتی ہے کہ شاید کہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، یا شاید کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر میری دعا کیسے قبول ہوگی. تو یہ ایک نیچرل ایک انسانی نفسیات ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہوا، ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن ہمیں اسباب نظر نہیں آتے. جب اسباب نظر نہیں آتے تو ہم نا امیدی کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو یہ کہنا
کہ میں تو نا امید رہتی ہوں میری دعا کیسے قبول ہوگی. اکثر جب ان حالات کے اندر ہم یعنی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور ہم اگر نا امیدی کا تھوڑا سا اظہار کرتے ہیں تو فوراً سے آگے ہمیں سمجھانے والا فوراً سمجھاتا ہے کہ اللہ سے نا امیدی کرنا کفر ہوتا ہے، نا شکری ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے نا امیدی کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن انہیں ایک بے یقینی کی کیفیت کا اظہار تو انہوں نے کیا کہ میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. تو یہ ایک انسانی نفسیات کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور پھر وہ آگے سے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات ہی میں غور کر رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ کتنے عظیم ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی پوری کی پوری کائنات کے بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ. ان سے جو ہے نا ایک انسان نبی جو ہے نا وہ ایک انسان ہے، نبی ان سے مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. عرشه ومداد كلمات. تو اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اللہ اتنا عظیم ہے، اس کے باوجود اپنے بندوں سے بات چیت کرتا ہے. قرآن پاک میں ہم سے بھی مخاطب ہوا، ہم سے بھی بات چیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم اگر اپنے لائف سٹائل میں اپنی چیزوں میں اگر ہم غور کریں تو ہماری تربیت کے اندر کہیں ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے چھوٹوں کے ساتھ بات کرنا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، صرف آرڈر دینا تربیت سمجھتے ہیں کہ بس میرا بچہ میرا فرمانبردار بن جائے، یعنی مجھ سے بحث نہ کرے، مجھ سے آرگو نہ کرے، مجھ سے دلیل نہ مانگے. جبکہ آپ جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ بات پڑھیں گے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی تیسرے سپارے میں سٹارٹ میں ہے، اس میں انہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ وہ بولے کہ ایمان تو لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح تم پرندوں کو پکڑو اور پرندوں کو تم ذبح کرو، ان کو الگ الگ کر کے رکھ دو اور پھر ان کو تم پکارو. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قائل کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے سے اپنے نبی سے مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو یہ طریقہ کار ہے بچوں کی تربیت کے اندر کہ بچے ہمارے مکمل طور پر فرمانبردار ہوں، جو بات ہم نے کہہ دی سو کہہ دی. یہ طریقہ کار بالکل ہمارے اسلام کا یا ہمارے صحابہ کرام کا یا ہمارے قرآن پاک کا یہ اسلوب نہیں ہے. قرآن پاک کا بھی جو اسلوب میں نظر آ رہا ہے وہ مکالمہ، بات چیت، کنورزیشن، اگلے بندے کو سمجھانا، اگلے بندے کو قائل کرنا. تو بچے بھی بچے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جس طرح بڑوں کی ہم عزت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بچوں کی بھی عزت کرنی ہے. بچوں کو بھی ہمیں مطمئن کرنا ہے، بچوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. اگر بچوں کو کوئی سوال ہے تو بجائے اس کے کہ ہم انہیں جھڑک دیں اور ان کو بولیں کہ تم کیا فضول سوال لے آتے ہو، ان کو ہمیں سننا ہے اور ان کے سوالوں کو ہمیں اکنالج کرنا ہے اور ان کو ہمیں وہ بات ان کو سمجھانی ہے. یہاں تک کسی کو کوئی کویسچن ہے تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں. ایک اور آیت ہے یہاں پر بہت پیاری، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی، اس کے بعد پھر کسی کو کوئی کویسچن ہے؟ اچھا، وہ جو آیت ہے جو میں تلاش کر رہی ہوں یہاں پر وہ ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دعا کے بارے میں کیا ایک لائن بولی تھی، دعا کا ڈائریکٹ دل سے تعلق ہوتا ہے؟ دعا ہمارے دل سے نکلنے والی آواز ہے. جیسے زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھتے ہیں تو جب رزق دیکھتے تو فوراً سے جو ہے نا ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یعنی ان کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس بیٹا ہو. تو یہ دل سے نکلنے والی آواز کو دعا کہتے ہیں، جس کو ہم پھر اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ منہ سے ادا نہیں کرتے، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایکسٹرنل، آپ اپنے اوپر آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ بس یہ دعائیں مانگنی، یہ دعائیں پڑھنی ہے، آج کی دعا ہوگی، کل کی دعا ہوگی. دعا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا نام ہے. اچھا، جزاک اللہ. وہی کسی نے ان باکس میں سوال کیا ہے کہ سٹریس سے کیسے نجات پائے.
स्ट्रेस जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के ज़माने का। स्ट्रेस से निजात पाने के लिए इंशाल्लाह स्ट्रेस के ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा। यहाँ पर जो है ना सूरह बकरा की एक आयत है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मारिया बाजी, मैं एक सवाल करूं आपसे? जी जी बिल्कुल। बाज़ औक़ात आपका ना कोई बहुत एक ऐसी दुआ होती है जो आपने बहुत ज़्यादा मांगी होती है और दिल से निकली होती है, और उस वक़्त आपकी ज़िंदगी का दारोमदार उसी चीज़ की उस सूरत में कबूलियत के ऊपर होता है जो कि आपने सोची होती है ना शक्ल। लेकिन क्योंकि अल्लाह की हिकमत हम पे हर दफ़ा वाज़ेह नहीं होती, तो अगर वो दुआ उस सूरत में कबूल ना हो तो उसके बाद जब आप दोबारा कोई दूसरी दुआ करते हैं, चाहे आपने उस बात पे सब्र किया होता है, लेकिन आपका वो जो एक यकीन होता है ना पहले, उसमें जैसे थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। तो मतलब मैं जब आप बता रही थी ना, तो मुझे अपनी एक मतलब उसमें महसूस हो रहा था कि जैसे हज़रत ज़करिया की थी ना, क्योंकि आपको नजर नहीं ना आ रहे होते असबाब हाँ जी, जी, और हाँ जी। क्योंकि पहले कुछ ऐसा गुजर चुका होता है कैसे जैसे आप किसी मोजज़े की उम्मीद कर रहे होते हैं और फिर वो मोजज़ा नहीं होता, हाँ और जी। उसके बाद दोबारा आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है और फिर से फिर से मोजज़े पे यकीन करना, वो मतलब मुश्किल होता है। आप आई होप कि आप समझ पा रही हूँ मैं जी, क्या जी, कह रही हूँ। बिल्कुल। सॉरी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक आप ये कह रही हैं कि दुआ हम माँग रहे होते हैं और हमें असबाब नज़र नहीं आ रहे होते हैं, और आपने वो दुआ बहुत माँगी होती है, दिल से माँगी होती है, लेकिन वो दुआ आपकी कबूल होती नज़र नहीं आती है। फिर आप एक और दुआ माँगते हैं और उसमें भी असबाब नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपका जो यकीन है ना, वो उतना नहीं रहता जितना आपका पिछली दुआ पर था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, ये इंसानी नफ्सियात है, यानी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ माँग रहे हैं, दिल से उनकी आवाज़ निकली है और उसके बाद फिर वो परेशान हो गए कि दुआ कैसे कबूल हो गई। तो बेयकीनी का आना या थोड़ा-सा नाउम्मीद होना, ये भी इंसानी नफ्सियात है। इसमें यानी अल्लाह ताला ने उनको पकड़ नहीं की, अल्लाह ताला ने उनसे बातचीत की, अल्लाह ताला ने उनको निशानी दिखाई। यानी अल्लाह ताला कह सकता था कि क्या तुम मुझ पे यकीन नहीं करते हो? क्या जब मैं तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने कहा मेरे लिए कोई निशानी बना दे। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करते हुए, बात को मानते हुए अल्लाह ताला उनके लिए निशानी बना रहे हैं कि तुम 3 दिन तक जो है इशारों से बात करोगे, तुम बात नहीं कर सकोगे। तो सुभान अल्लाह, ऐसा ही होता है। और अगर जब हमें ये पता हो ना कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, तो दुआ के कबूल होने की भी 3 दर्जात हैं या 3 उसके अलामात हैं। यानी अगर दुआ हमें कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो वो या तो हमारे अमालनामा में जमा हो गई है, या कोई उससे मुसीबत टल गई है, ठीक है ना? कोई मुसीबत आने वाली थी, उस दुआ की वज़ह से मुसीबत टल गई, या फिर वो दुआ हमारे नामा-ए-अमाल में दर्ज कर दी गई, और फिर जब क़यामत के दिन इंसान जब अल्लाह ताला के पास जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा नेकियाँ नहीं होंगी, लेकिन उसको नामा-ए-अमाल में बहुत ज़्यादा नेकियाँ उसकी होंगी, तो वो हैरान होके पूछेगा कि ये नेकियाँ इतनी सारी कहाँ से आईं? तो उसको कहा जाएगा कि ये वो दुआएँ हैं जो तेरी कबूल नहीं हुई। तो वो उस वक़्त हसरत करेगा कि ऐ अल्लाह, दुआ करेगा कि काश कि मेरी कोई दुआ भी कबूल ना होती। तो ये तीनों अपने हमें दिमाग के अंदर इन तीनों चीज़ों को रख कर दुआ माँगनी चाहिए कि दुआ कबूल, हमें दुनिया में उसका असर नज़र भी आ सकता है, हम कोई मुसीबत भी टल सकती है, या ये अगर कबूल नहीं होती नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि वो अमाल-नामा में दर्ज हो गई है। ठीक है? अच्छा, मैं एक हाँ, और पॉइंट जज़ाकिल्लाह मारिया बाजी। वही है। एक और पॉइंट ये बयान करना चाहूँगी, छोटा-सा है, ये 2 आयत हैं, इनकी तिलावत करूँगी, उसके बाद एक पॉइंट बयान करूँगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا. بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. اللہ بڑا بے نیاز اور بہت بردبار ہے. اچھا ان دو آیات کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے. ایک تو یہاں پر کلیئرلی صاف صاف جو ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ ایک ہسبینڈ اپنے بچوں کے اوپر بیوی کے اوپر خرچ کرے وہ بھی اجر کا باعث ہے. تو اس مال کے اوپر وہ مال ہو یا ہم رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں یا ہم کسی کے اوپر بھی جو ہم مال اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس میں خرچ کرنے کے بعد جو ہے نا احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ دو باتیں یہاں پر ہم نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری جو ہماری جو ایموشنز ہیں جو ہماری فیلنگز ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ کسی بندے کو ہرٹ کرنا کسی کو احسان پیسہ دے کر یا مال دے کر اس کو یہ جتلانا کہ میں تمہیں پیسہ دیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہرٹ کرتا ہے تکلیف دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے اور اسی بندے کو فائدہ پہنچتا ہے جو ان دو باتوں سے باہر ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں انکانشیسلی کہیں نہ کہیں ہم احسان تو نہیں جتلاتے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بڑا ایک مشہور سا جملہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کما کر میں ایسا ہو گیا ایسے کر کے جملہ بولا جاتا ہے. یعنی باپ اگر کما رہا ہے محنت کر رہا ہے یا ماں اگر کما رہی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اپنی فرسٹریشن کمائی کے حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے ہم بچوں کے اوپر کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ضرور بولتے ہیں جس میں ہم بچوں کو گلٹ میں ڈالتے ہیں یا بچوں کو ہم ہرٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں نہ احسان جتلانا ہے نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانی ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فیلنگز کا ہمارے ایموشنز کا کتنا پیارا یہاں پر خیال رکھ رہے ہیں. یعنی ایک تو ایکسٹرنل خیال ہوتا ہے اور ایک انٹرنلی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ یعنی دلوں کا خدا ہے دلوں کا اللہ ہے تو وہ دلوں کو تکلیف یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی کو تکلیف پہنچائی جائے. اور پھر دیکھیں آگے کہ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. اس میں جو ہے نا یہ صدقہ یعنی مال تو آتا ہی آتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صدقے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسکراہٹ صدقہ ہے ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری جو سکلز ہیں ہم جو کام کرتے ہیں جو ایک عورت اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے گھر کے کام کاج کرتی ہے اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ اس کے اوپر کچھ اس کے فرائض ہیں اور کچھ اس کے ایسے کام ہیں جو وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیے ہیں وہ ایک صدقے کے طور پر کر رہی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سٹریس میں آئے جو سوال کیا گیا تھا یہ جو سوال کیا گیا سٹریس میں سے کیسے نجات پائیں تو جب ہم اپنے اوپر وہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں جو ذمہ داریاں ہم نبھا نہیں پا رہے ہیں نبھا نہیں سکتے ہیں یا ہم سے ہمارے اوپر زیادہ اوور لوڈ ہمیں کر دیا گیا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایکسکیوز کر لیں بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا. یعنی آپ پیار سے محبت سے نو کہہ سکتے ہیں بجائے یعنی اس سے بہتر یعنی یہ کرنے کی بجائے کہ آپ کام کریں سارا دن آپ تھکیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جو ہے بری بات کہیں تکلیف پہنچائیں جن کی خاطر آپ نے کام کیا وہ چاہے سسرال ہو چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ ہسبینڈ ہو کسی کو بھی تکلیف پہنچانا اپنی ذمہ داریاں یا اپنے کام کرنے کے بعد تو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ سارا دن کام کرو اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو ہے آپ یہ امید رکھو کہ مجھے اجر ملے گا. اجر اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ صدقہ کرو لیکن خوش دلی کے ساتھ کرو. اگر آپ سے صدقہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا کہ آپ صدقہ کریں آپ زائد کام کریں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ہمیں ان چیزوں کو پہچاننا ہے کہ کیا چیزیں ہم پر فرض ہیں اور کیا چیزیں ہمارے پر نفل ہیں کن چیزوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسکیوز کر لینا نو کہہ دینا اس
کام کرنے سے بہتر ہے جس کام میں آپ نے اس بندے کو تکلیف پہنچانی ہے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفات بیان کر رہا ہے. واللہ غنی حلیم, اللہ بڑا بے نیاز اور حلیم ہے, بہت بردبار ہے. سبحان اللہ. تو کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں, کیا آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماریہ باجی, میں ایک بات اس میں انکلوڈ کر سکتی ہوں؟ جی جی بالکل. یہاں ہم لوگ اس کو اس کانٹیکس میں بھی میرے خیال سے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ جیسے آپ نے ابھی ترجمہ ریموو ہو گیا کہ درگزر کرنا اور اچھی بھلی بات کہہ دینا بھی صدقے سے بہتر ہے نا. مینس کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سائل, جیسے ہم لوگ بازار میں گزرتے ہیں, فقیر وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک بار ان کو منع بھی کر دیتے ہیں, لیکن وہ پھر بار آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ سائل اگر بار جو ہے وہ تکرار کر رہا ہے مانگنے کی, تو دینے والے نے اگر نہیں دینا تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو منع کر دے. اور جی ہم اکثر بالکل. لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز حسن سلوک کے بارے میں بھی آ جاتی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس کام کرنے والی ہے, جو ہماری خدمت کرنے والے ہیں, ماسی ہے یا جی جی مختلف جو ہم سے نچلا طبقہ ہے, ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے اس میں ہم اپنا بڑے فخر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کو تکلیف پہنچانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا. اونچی طرح سے بات کرنا, ڈانٹ کے بات کر دینا, نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتی, اس طرح کے جملے بول دینا, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا یا تو اس کو بھلی بات کہہ دیں. یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. کسی کو دینے کے بعد اس کو یوز کرنا, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ آپ اس کو یوز کریں. اب مثال کے طور پر, اب ایک رکشے والا ہے, رکشے میں بیٹھ کر ہم آئے ہیں کہیں سے, تو اس رکشے والے کو شکریہ ادا کر دینا, یہ ایک چھوٹا سا ایسا فیل ہے جس میں وہ اپنا اس کو اچھا لگے گا, یہ بھلی بات ہوگی, جی اچھی بات ہوگی کہ اس نے, ظاہری سی بات ہے, اس نے ہماری خدمت کی جائے, اس نے پیسہ لے کر خدمت کی ہے. ایک درزی جو کپڑے سی کر دے رہا ہے, اس کو شکریہ کہہ دینا, ماسی کو شکریہ ادا کرنا, تو یہ ایک بھلی بات ہوتی ہے. آپ یعنی اگر ہم ریلیکس ہوں گے, اگر ہم سٹریس فری ہوں گے, تبھی ہم ان چیزوں پر فوکس کر پائیں گے. تو ہمیں اپنے اوپر بالکل کام کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے سیلف کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں. جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یا اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, اپنے آپ کو اچھی باتیں کہنا, افرمیشن دینا اچھی باتوں کی. تو یہ سب چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ہمیں کہ ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. جو ہم اپنے اندر بھرتے ہیں وہی چیز ہمارے اندر سے باہر نکلتی ہے. جو ہم خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی ہم دوسروں کو کہتے ہیں. جو ہم خود کے بارے میں سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے بارے میں سمجھتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو خرابی دوسرے کے اندر نظر آ رہی ہے نا, وہ چیک کریں کہ کہیں وہ خرابی آپ کے اندر تو نہیں ہے. تو یہ جی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے نا بچوں کا, اور بچوں کے اندر ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں, بار بار خرابیاں نظر آتی ہیں, یہ ہماری ہی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم رکھا ہے کہ وہ ہمارا آئینہ ہے. بچے بھی ہمارا آئینہ ہے, کوئی مومن ہمارا آئینہ ہے. اس میں آپ کو جو خرابی اور جو اچھائی نظر آ رہی ہے, آپ نوٹ کیجئے گا آج کے دن کہ اگر کسی کے اندر کوئی اچھی بات نوٹ کیجئے گا, آپ کو لگے گی اس میں یہ اچھی بات ہے, اور پھر نوٹ کیجئے گا کہ وہی اچھی بات آپ کے اندر بھی ہوگی. اسی طرح کوئی بری بات اگر آپ کو باہر نظر آ رہی ہے تو وہی چیز آپ کو اپنے اندر بھی فیل ہوگی, نظر آئے گی. وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. صدرہ قیوم, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, ان کو ڈیورس ہو گئی ہے, وہ ڈپریشن سے نکل نہیں پا رہی ہیں, تو آپ ان کو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس میں ریکمینڈ کروں گی یا کسی لائف کوچ کے پاس, تاکہ اپنی زندگی کو صحیح سے سٹارٹ کر سکیں. اس طرح لیکچر کے اندر جس کو ڈیورس ہو جائے ان کا ایک اسپیشل ایک معاملہ ہوتا ہے, کافی سیشن لینے پڑتے ہیں ان کو, جس میں وہ اپنی کوچنگ بھی کروا سکتی ہیں, اپنے وہ تھراپیز بھی لے سکتی ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو سٹریس اتنی جلدی ایسے ختم نہیں ہو جاتا. ہاں, جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہی ہوں, وہ اپنی یہ بھی جو خاتون جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں, اگر وہ بھی ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گی, جیسے نیچر سے تعلق بنائیں گی, ننگے پاؤں زمین میں واک کریں گی, گارڈن میں وقت گزاریں گی, یعنی ان چیزوں میں اگر وہ اپنے آپ کو مصروف کریں گی تو ان کا سٹریس کم ہوگا, لیکن ان کو باقاعدہ تھراپی لینے کی ضرورت ہے. جی, کسی اور نے کچھ کاؤنٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم لوگ بند کرتے ہیں انشاءاللہ.
گھر میں گارڈن نہیں ہو تو کیا کریں؟ ایک گملہ رکھ لیں. میرا بھی یہ سوال تھا اپنی کوچ سے کہ گھر میں گارڈن نہیں ہو تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک گملہ رکھ لیں، اس کو گارڈن سمجھیں. ٹھیک ہے نا، گملہ تو ہم رکھ سکتے ہیں نا. گملہ ایک نہیں، آپ 4-5 لیں، آپ کو گارڈن فیل ہوگا. چلے ٹھیک ہے، کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ میرا سوال یہ کہ جب جنت فردوس کی یا نبی کی مرافقت کی دعا کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اللہ خود ہی کہتے ہیں آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، اللہ عادل اور انصاف پسند ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ انصافی نے جنہوں نے زندگی دین کے لیے لگا دی. مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. اگر آپ نگارش فاطمہ، اگر آپ آ کر مائک پہ کوشچن کر لیں تو مجھے سمجھ میں صحیح آ جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی دعا مانگتے وقت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں نبی کی مرافقت نصیب ہو جنت میں اور جنت فردوس دیں اللہ تعالیٰ میں. تو یہ خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی پوری دین کے لیے لگا دی. میں تو کچھ نہیں کیا، تو اللہ تو عادل اور انصاف پسند ہے، تو پھر یہ دعا میری جائز ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کام لینا ہے. جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لے رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ، صحابہ کرام کو فرمایا، تم لوگ جو ہے نا کچھ لوگوں کو ایسے دیکھو کہ جیسے ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ہی نہیں تم سے بلند ہوں گے. تو صحابہ کرام کے ذہن میں آیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ تو پھر انبیاء کرام ہوں گے، وہ تو انبیاء کرام ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی بالکل ایک نارمل سی بات بیان کی. اللہ اور اس کے رسول سے، ایک منٹ میں وہ حدیث نکال لوں، بڑی پیاری وہ حدیث میں نے آج ہی پڑھی تھی میں نے، تو وہ آپ کی بات سن کر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اچھا، کیا وہ انبیاء کی رہنے کی جگہ ہوں گی جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یعنی اس بات کو کس طرح بیان کیا؟ اوپر سے شروع سے حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر محلات میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء کے رہنے کی جگہ ہوں گی جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا تھا جنہوں نے زندگیاں اپنے دین کے لیے وقف کر دیں. جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے، جنہوں نے زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے بچوں کی، گھر کی، اور وہ احسن طریقے سے اس کو نبھا رہا ہے، تو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے، ظاہر بات ہم صحابہ کرام کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ میرے اعمال زیادہ ہیں یا میں تو کوئی کام کرتی نہیں ہوں. مثال کے طور پر ہماری نظر میں عبادت یہ ہوتی ہے کہ ہم مصلی پر بیٹھے رہیں، ہم جو ہے ہر کو تسبیح پڑھتے رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، یہ سب دین کا ایک پارٹ ہے، لیکن یہ ٹوٹل دین نہیں ہے. ایک بچے کو موبائل پکڑا کر اگر آپ تراویح کی نماز پڑھتی ہیں نا، تو یقین مانے موبائل کے اندر اگر بچہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے جو کارٹون ہمارے اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، جو کہ عمومی طور پر جو ہمارے کارٹونز ہیں، پنک پینتھر ہے، ٹام اینڈ جیری ہے، مختلف جو کارٹونز بہت زیادہ عام ہیں، اگر آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے موبائل پکڑا کر بچے کو کارٹون دیکھ رہی ہیں نا، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح کی نماز کو چھوڑ کر آپ بچے کو ٹائم دیں اور بچے سے موبائل لے کر اوپر رکھ دیں، کیونکہ وہاں ہماری نسل خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم عابد بن جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ویلیو اصل میں ہوتی ہے نیت کی، ویلیو اصل میں ہوتی ہے آپ کا کنیکشن، دل، آپ کا دل اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے.
5 टाइम नमाज पढ़ना। औरत के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो 5 काम कर ले सीधा जन्नत में जाएगी, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। 5 टाइम नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज अगर उसके पास इस्तात है तो वो करेगी, ज़कात अगर उसने देनी है तो वो ज़कात देगी, और वो खाविंद की फरमाबरदारी करे। ये 5 काम है सिर्फ, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मैं कुछ समझा पाई होंगी आपको। जी ज़ैनब उमर, आप कुछ जी कहना जी चाहती हैं? थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी मारिया बाजी, जैसे इस आयत में आपने कहा ना कि हमारी जैसे डोमेस्टिक हेल्प होती है वो अक्सर अपनी मतलब जरूरत का तकाजा कर देती है, क्योंकि वो बेशतर वक्त हमारे साथ गुजारते हैं, तो अपना दुख सुख हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात वो ना एक तो होता है ना अपनी जरूरत बयान करना, चलें उसमें आप कभी कभी उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि चलो वो हम ही है ना जिनसे वो कहेंगे, लेकिन कभी कभी होता है जैसे वो आपकी कोई इस्तेमाल की चीज या बच्चों की कोई इस्तेमाल की चीज को कह देंगे कि बाजी ये जब आपने देनी हो तो मुझे देना, या उस पे किसी मतलब वो कर देंगे, तो उसमें ना फिर दिल में एक वो आ जाती है, आपकी भी कभी कभी उन चीजों के साथ जज्बाती वाबस्तगी होती है, आप अभी नहीं देना चाहते, हाँ जी, हाँ फिर जी, लेकिन फिर उस चीज को इस्तेमाल करते हुए आपको गिल्ट होना शुरू हो जाता है जी, कि अच्छा ये तो उसने मांगी थी और मेरे पास तो कितनी सारी है, मैं इसमें से दे ही देती। तो ऐसे मौके पर उनको क्या कहना चाहिए कि आप उनको समझा भी दें और उनकी दिल आजारी ना हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसी थोड़ा अर्सा पहले ही मेरे साथ ये वाकया पेश आया। तो वाकई बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है कि जब एक आपकी कुछ चीज़ों से वाबस्तगी हो, बच्चों की वाबस्तगी हो, और बच्चा नहीं देना चाह रहा होता। ऐसा अमूमी तौर पर होता है, बच्चा कहता है कि मेरा ये सूट नहीं निकालना आपने। मैं उसको बच्चे को समझाया कि आपको छोटा हो गया, बच्चा बोलता है कि नहीं मैंने ये रखना है अपने पास। तो आप अपनी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा फील, यानी हमें गिल्ट होता है या हमें ऐसा फील होता है कि इसको क्या फील हो रहा होगा, तो अगर इस्तात है तो उसको कोई और चीज़ लेकर दे दें। अगर पैसा अल्लाह ताला ने दिया है तो उसको कुछ और खरीद कर दे दें, या उसको कुछ ऐसी चीज़ दे दें जिससे वो, यानी उससे कम लेवल की चीज़ दे दें जिससे वो राजी हो जाए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं या जो मासी है, जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे खिदमत गुजार जो है, वो तबका जो होता है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी, उनके अंदर लालच एक होती है, मतलब जाहिर सी बात है उनके पास वो चीजें नहीं है, वो उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर आप हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें नेमतें छुपाने का भी हुक्म दिया ताकि दूसरे बंदे को तकलीफ ना हो। अभी मैं हदीस पढ़ रही थी पिछले दिनों कि सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी हदीस मैंने पढ़ी कि जब तुम में से कोई अपने खादिम से खाना बनवाए तो उसको खाने में से जरूर दे, ठीक है। आगे उसकी इल्लत भी बयान की हुई थी ताकि वो, क्योंकि उसके दिल में उसके खाने के हवाले से उसके दिल में ख्वाहिश होगी, इस तरह की कोई बात बयान की हुई थी और ये हदीस बयान की हुई थी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जो हमारे घर काम करने वाली आ रही हैं उनको हम जो हमने पकाया वो हम उनको दे दें मुख्तलिफ, लेकिन उनके अंदर लालच होती है। मैंने ये चीज़ नोट की है कि उनमें लालच होती है, वो मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड करती रहती हैं, उनके अंदर ये होता है कि वो बार बार मांगती रहती हैं। तो उसमें जो है ना, बस अल्लाह ताला हमें सही फैसला करने की, हिकमत से फैसला करने की तौफीक दे। उसमें तो हम दुआ कर सकते हैं अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें अपने जज्बात से हम निकल कर थोड़ा सा हम उनको जो है ना कर सके। हिकमत इसमें चाहिए होती है ऐसे कामों में कुछ भी फैसला करने के लिए। और मारिया बाजी, जैसे हम बच्चों को भी जैसे तरबियत के नुक्ता नजर से हम कहते हैं ना कि बेटे अल्लाह से मांगनी चाहिए सबसे पहले, अपनी जो भी आपकी चीज है ना वो आप अल्लाह से मांगे, आप लोगों से ना मांगे। हाँ तो इसी जी, तरह मुझे लगता है जैसे ये लोग जो हमारे घरों में आते हैं उनकी भी एक तरबियत की एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है ना, तो उन तक ये बात बताना कि वो अपनी हर जरूरत की, क्योंकि हमारे जरिए अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया होता है ना उनकी हाँ जरूरियात जी, पूरी करने के लिए। हाँ जी, तो वो हाँ कभी कभी वो ये नहीं देख पाते कि ये दरअसल तो अल्लाह ही जरूरत पूरी कर रहा है, हाँ वो जी, अल्लाह के सामने बयान करने की बजाय ना वो बार बार हमें कहते हैं। जी जी, तो उसमें उनसे ये कहना कि नहीं आप, मैं तो इंसान हूँ, मेरे पास मेरे वसाइल तो बहुत महदूद हैं, अल्लाह जो है उसके बहुत खुले हुए हैं, तो आप उनसे मांगे। जी और खुदा ना खासा ये इसलिए नहीं है कि आप उस वक्त टाल रहे हैं ना उनको, क्योंकि जी, कुछ लोग समझते हैं ना हाँ अल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह से मांगो मुझसे ना मांगो, हाँ तो वो हाँ, समझते हैं कि शायद हम उन्हें इस पे थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनकी तरबियत का जिम्मा भी हमारे पास होता है। अगर हम उनको गाइड करें, उनको बताएं
اور دوسری بات یہ کہ جتنا ہمارا اخلاق اچھا ہوگا نا ان کے ساتھ، ہمارا جو ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہے، جو ہمارے رویے ہیں، جتنے وہ بہتر ہوں گے ان کے اندر سے یعنی اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور واقعی میں ہمیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی عائشہ رضا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا گیمز کی کہ مدر اگر خود نماز پڑھی اور بچے کو موبائل دے دیتی ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم عادت نہیں بھی ڈالتے ہیں نا، تو گیمز کھیلنے کی کارٹونس تو نہیں، لیکن مطلب ہے کہ گیمز کھیلنے کی کچھ بچوں کو ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، تو اس کو کس طرح سے کنڈیم کیا، کس طرح سے روکا جائے بچوں کو نا نہ چاہتے ہوئے، جبکہ ٹائم بھی فکس ہے کہ 1 گھنٹہ بس دن میں موبائل دینا، لیکن اس میں بھی کہنے کے باوجود بھی کہ گیم نہیں کھیلنی، لیکن پھر بھی بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ جی عائشہ جو آپ کا سوال ہے بہت ہی کامن سوال ہے، میرے ساتھ خود ہی پرابلم ہوتا ہے. میرے بچے چھوٹے ہیں، 12 سال سے 3 سال کے درمیان میرے بچے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے بچوں کو ایک تو بچوں سے کنورسیشن کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ جو گیمز کھیل رہے ہیں اس میں ہو کیا رہا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. وہ جو گیم چل رہی ہوتی ہے نا اس گیم کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ دیکھو اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے. اکثر گیموں کے اندر مار کٹائی والی گیمز ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ بات کہ بچوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جو ہم کھیل رہے ہیں ہم کیا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے ساتھ جو ٹائم فکس کیا ہوا ہے نا اس ٹائم کے بعد ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے. میرا تو اسپیشلی امتحان شروع ہو جاتا ہے، یعنی بچوں سے موبائل لینا، کمپیوٹر آف کروانا. میں ان کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، آپ کو کمپیوٹر آف کرنا ہے، اس کو میں ایک دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے 5 منٹ لگیں گے آف کرنے میں 5 منٹ تک ان کے سر پہ کھڑی رہتی ہوں کہ آپ کو کمپیوٹر آف کرنا ہے، آپ کو بند کرنا ہے، بند کرنا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. تو بچہ ایک ہیبٹ بنائی ہوئی ہے کہ بس 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں. تو پھر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے لیتے نہیں، بچے پھر بھی لیتے ہیں. موبائل ایسی چیز ہے کیونکہ ہم خود یوز کر رہے ہوتے ہیں، پورا گھر یوز کر رہا ہے، بار بار ہم اٹھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے موبائلز کو سائڈ میں، یعنی چیز سامنے نہ ہو تو بچہ نہیں مانگتا. جو چھوٹے بچے اسپیشلی جو 6 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں نا، 6-7 سال سے جو چھوٹے ہیں، ان کے سامنے اگر نہ چیز ہو نا تو وہ ان کو زیادہ اس کا وہ نہیں ہوتا، کریز نہیں ہوتا. اور بچوں کے لیے نا ایک جیسے نشے کی طرح ہوتا ہے، جتنا وہ ٹائم لیتے ہیں وہ اس سے کم نہیں لے سکتے ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں اپنی بیٹی کو، میری 3 سالہ بیٹی ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کارٹون دیکھ لیتی ہے نا اس کے بعد وہ موبائل مانگتی ہے نا تو وہ میں اس کو بلاتی ہوں، وہ رو لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل اٹھا کے اوپر رکھ دیتی ہوں. میں بولتی ہوں آپ کو رونا آ رہا ہے رو لو، کوئی بات نہیں. اس کو پیار کرتے رہتی ہوں، آپ کو موبائل چاہیے، میں اس کو پوچھتی ہوں، وہ بولتی ہے ہاں مجھے موبائل چاہیے. میں بولتی ہوں کہ وہ تو نہیں مل سکتا. تو پھر وہ خوب روتی ہے. میں کہتی ہوں رو لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جو اس سے بڑا والا بیٹا ہے، 6 سال کا بیٹا ہے، اس سے میں بات چیت کرتی ہوں. وہ اس کی ایکٹیویٹیز زیادہ باہر ہوتی ہیں، اپنے کزنس کے ساتھ کھیلنا کودنا وہ تھوڑے ٹائم کے لیتا ہے. اس سے میں پوچھتی ہوں، یعنی الارم کی میں نے عادت ڈالی دی ہے بچوں کو نا کہ الارم جیسے بجے گا مجھے موبائل واپس کرنا ہے. 10 منٹ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ 10 منٹ کا الارم. جو چھوٹے بچے ہیں نا، جو بڑا بیٹا 12 سال کا، اس کے لیے ٹائم فکس ہے کہ 3 سے 4 میں یعنی 1 گھنٹہ اس کا ہوتا ہے. لیکن فوکس جو ہے نا اس بات پر کرنے کی بجائے کہ اسکرین ٹائم کیسے کم کیا جائے، فوکس اس بات پر کرنا ہے کہ اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے. یعنی اسکرین ٹائم نہیں وہ کر رہا ہے تو پھر وہ اور کیا کرے گا، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس میں وہ مصروف ہوگا. تو ان ایکٹیویٹیز کو زیادہ کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر بچے کے پاس دوست ہوں، بچہ باہر کھیلنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے جائے، فٹ بال کھیلے. ٹھیک ہے. بچوں کو جانور رکھ کے دیے ہوئے ہوں، بچہ ان کی دیکھ بھال کرے. یعنی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں جس کا بچے کو پتا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے. اگر بچے کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو بچہ پھر موبائل پکڑ لے گا. ٹھیک ہے نا. بچے کو کراٹے کلب میں ڈالیں، مختلف اپنے ارد گرد دیکھیں. بچوں کو یہ ایسا فتنہ ہے جس سے بچانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جس سے بچانا ایک بہت مشکل کام ہے. اور میں خود اسٹرگل کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے بچے جو ہے نا نہیں دیکھتے. میرے بچے بھی اسی طرح تنگ کرتے ہیں. کسی دن داؤ لگ جاتا ہے، اگر میں سو جاؤں تو وہ موبائل ان کے ہاتھ لگ جائے تو میں موبائل کو چھپاتی رہتی ہوں. اور میرا مسئلہ ہے کہ میں بھول بھی جاتی ہوں موبائل چھپا کرنا. بچے اتنا روتے ہیں کہ ماما موبائل چھپا کے بھول کیوں جاتی ہے. میں کہتی ہوں آپ نہ یوز کیا کرو، اس طریقے سے یوز کرتے ہو کہ مجھے چھپانا پڑتا ہے. جب میں چھپاتی ہوں تو پھر میں بھول جاتی ہوں. تو بڑا والا بیٹا کو میں پہلے میری ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ خود ہی چھوڑ دینا. یہ جو خود ہی چھوڑنے والی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا یہ نہیں پوری ہو سکتی. تو اس نے مجھے صاف صاف بتایا. میں اپنے بچوں سے نا کنورسیشن کرتی ہوں، مکالمہ کرتی ہوں ہمیشہ. تو اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ جیسے ایک 6 مہینے کے بچے سے آپ کوئی کھلونا مانگے وہ نہیں دے گا نا آپ کو، اسی طرح موبائل کمپیوٹر گیمز ہمارے لیے ہیں. اس میں ہم 6 مہینے کے بچے ہیں. آپ کو 6 مہینے کے بچے سے جیسے آپ کوئی نقصان دہ چیز لیتی ہیں زبردستی، ایسے آپ کو لینی پڑے گی. یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس ٹائم وہ جذبات میں آتا ہے. وہ 12 سال والا بیٹا بھی روتا ہے, میں اس کو رونے کو اس کو الاؤ کرتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ظاہری سی بات ہے. یہاں پاکستان میں تو میں بھی شفٹ ہوئی ہوں تقریباً مجھے 9 مہینے ہوئے. یہاں تو جیسے گرمی آتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے. اب میں نے UPS یا ایسی چیزوں کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا کہ تھوڑا سا نیچرل ماحول رہے. بچے اگر کمپیوٹر یوز کریں تو کمپیوٹر اچانک سے آف ہو جاتا ہے, تو بچے ایک دم سے چیختے چلاتے اٹھتے ہیں, کمپیوٹر آف ہو گیا, تو میں دل میں خوش ہوتی ہوں کہ چلو کمپیوٹر آف ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. بس اسٹرگل چلتی رہے گی. تو بس بچوں کے ساتھ کنورزیشن بہت ضروری ہے. بچوں کے اوپر ہم زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے ٹائم فکس کر لیا جائے. اتنے بجے آپ مجھے موبائل واپس کر دو گے, اچھا اتنے بجے جا کر میں پوچھتی ہوں بچوں سے موبائل واپس کر دو, کہیں گے نہیں. بولتے اچھا اور کتنے منٹ لینا ہے. میں بولتی ہوں آپ اپنی مرضی سے بتاؤ آپ نے کتنے منٹ لینا ہے. وہ بولے گا 5 منٹ 6 منٹ, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ 1 گھنٹہ لے چکا ہوتا ہے. اب آگے اس نے گیم کو کلوز کرنا ہے تو پھر وہ 5 منٹ یا 2 منٹ اس طرح مانگتے ہیں مجھ سے. پھر میں ان کے سر پر سوار رہتی ہوں کہ ہاں بھائی آپ مجھے موبائل پکڑا دیں, مجھے کمپیوٹر پکڑا دیں, ختم ہو گیا ٹائم. امید کرتی ہوں کہ بہت سارے ٹپس میں نے آپ کو دے دیے ہوں گے اپنی زندگی سے. جزاک اللہ. بالکل ایسے ہی ہے, ہم بھی بہت کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی. اللہ مزید آسانیاں کریں. جزاک اللہ خیر کثیر. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.